اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بیچ خالی ہے بالکل. ارے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. فرش تو وہ ہے شامیانہ تو سب جگہ ہے. آگے آ جاؤ، آ جاؤ حسین، آگے آ جاؤ. مناظر آگے آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ 4 مصرے ہیں، بھائی سے تعلق ہے. وفا کا چمنارا نہ ملا، عیسیٰ ارے وفا کا چمنارا نہ ملا. دریا محبت کا کنارہ نہ ملا. دریا محبت کا 2 مصرے سنو. کنارہ نہ ملا. عباس کے ماتم سے ہوا کیا حاصل، جب بھائی کو بھائی سے سہارا نہ ملا. عیسیٰ ارے وفا کا. چار مصرے اور ہیں جس کے تبرک ہے عنوان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہر تقسیم تبرک بخل کرنا چھوڑ دو. بہر تقسیم تبرک بخل کرنا چھوڑ دو. یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی. یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو. 2 مصرے سنیں، 2 مصرے سنیں. غیب سے ہوتا ہے پورا مجلس سرور کا خیر، اور پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی. بہر تقسیم تبرک. آجا آجا آجا، لے پڑھ لے. ارے آجا پڑھ لے، کچھ پڑھ لے. آجا آجا پڑھ لو. زبانی یاد ہو، زبانی پڑھ لو، اس میں دیکھ کے پڑھ لو.
محمد. چار مصرے سماعت فرمائیں. دشمنی کو فاطمہ زہرا سے فرقت کہہ دیا، مفلسی دشمنی کو فاطمہ زہرا فرقت کہہ دیا، اتباع حاکم شامی کو سنت کہہ دیا، می کو سنت کہہ دیا، اتباع حاکم شامی کو سنت. اور دو مصرے سماعت فرمائیں. باب خیبر سے صدائیں آ رہی ہیں آج تک، جب علم تم سے نہ اٹھ پایا تو بدعت کہہ دیا، جب علم تم سے نہ اٹھ پایا تو بدعت کہہ دیا، دشمنی کو فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو چار صلی اللہ محمد وآل محمد. دو چار شعر سلام کی سماعت فرما لے. جو مانگتا ہوں مجھے وہ خدا سے ملتا ہے، جو مانگتا ہوں مجھے وہ خدا سے ملتا ہے، مگر وسیلہ لے عباس سے ملتا ہے، مگر وسیلہ لے عباس سے ملتا ہے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ کیسے پھیلائے، ولا کا رزق جسے حل عطا سے ملتا ہے، ولا کا رزق جسے حل عطا سے ملتا ہے، دعا میں جس کی وسیلہ نبی کی آل کا ہو،
طلب سے زیادہ ہی اس کو خدا سے ملتا ہے، طلب سے زیادہ ہی اس کو خدا سے ملتا ہے۔ زمانہ اس کی شجاعت پا کیوں نثار نہ ہو، جو قتل گئے میں بھی ہنس کر خدا سے ملتا ہے، جو قتل گئے میں ہنس کر خدا۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے۔ میرا نصیب تو دیکھو شعور علم مجھے نجف سے مانگتا ہوں، کربلا سے ملتا ہے، نجف سے مانگتا ہوں، کربلا سے ملتا ہے۔ اور تلاش خلد بری میں بھٹکنے والے سن، یہ راستہ تو در مرتضیٰ سے ملتا ہے، یہ راستہ تو در مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ اور تیری زبان سے نکلتے ہیں صرف طنز کے تیر، تیرا مزاج تو بس حرملا سے ملتا ہے، تیرا مزاج تو بس حرملا سے ملتا ہے، جو مانگتا ہوں مجھے۔ مرثیہ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھو جی۔ آؤ بھائی، چند اشعار ہیں نذیر بھائی، توجہ چاہوں گا ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکی بدلے مکان بدلے، زمین بدلے، زمان بدلے، مکی بدلے مکان بدلے، زمین بدلے، زمان بدلے، یہ ناممکن حسین بن علی کی داستان بدلے، مکی بدلے مکان بدلے، زمین بدلے، زمان بدلے، مکی بدلے،
مکان بدلے زمین بدلے زمان جو اپنے بازوؤں میں قوت تعمیر رکھتا ہو وہ کیوں ان بجلیوں کے ڈر سے اپنا آشیاں بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے توجہ چاہوں گا مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان سفینہ اپنا طوفانوں سے ٹکراتا رہا لیکن نہ ہم نے نہ خدا بدلے نہ ہم نے باد بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے توجہ چاہوں گا بدلے مکان بدلے زمین بدلے انہیں پہچان کر بھی تو نہیں پہچانتا ظالم یہ وہ باعزم ہیں جن کی نہیں بدلے نہ بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین توجہ چاہوں بدلے زمان یہ تعلیم حسینی تھی جو راہ آزمائش میں نہ کم سن بے زباں بدلے نہ پیر ہو نہ جوان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے توجہ چاہوں گا دیکھ بھائی سنیے سنو بھائی بدلے زمان حسینی سرفروش آئے نرالے حوصلے لے کر ستم کو چاہیے اب کارزار امتحان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے جو تنویر پیمبر ہو جو ورثہ دار حیدر ہو وہ اپنا ذہن کیوں بدلے بدلتا ہے جہاں بدلے
مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے چار بات سنیں توجہ کامل زمین بدلے زمان وقار دی بچانے کی قسم کھائی ہے سرور نے یہ ناممکن ہے شے کا فیصلہ نو کے سینہ بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے توجہ سنیے زمین بدلے زمان وہی ہے مرد میدان جو وہ شمشیروں کے سائے میں نہ طرز گفتگو بدلے نہ انداز بیان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے توجہ چاہوں گا مکان بدلے زمین بدلے زمان بہتر جانثارو نے یہ ثابت کر دیا آخر ارادے تجنبی میں سرفروشی کے کہاں بدلے بدلے کہاں بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے حسین بن علی کی جس کے دل پا حکمرانی ہو وہ پھر کیوں تابد سرور کا سنگے آستان بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے مکان بدلے توجہ چاہوں گا پھر بھائی سنیے بدلے زمان بدلے بڑھائی تھی جنہوں نے اپنے خون سے رونق گلشن ارے تعجب ہے انہی سے لے رہا ہے باغباں بدلے مکی بدلے مکان بدلے زمین بدلے زمان بدلے مکی بدلے مقطع سنیے مقطع
آزمی بدلے زمان بدل رہے برے زیارت ہر گھڑی تیاریاں آزمی کرم شے کا نہ جانے کب مقدر ناگہاں بدلے مکی بدلے ماں صلی اللہ محمد کہاں گیا یار رکھا ہے نشانی تھی تو جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ فاتحہ ایک فاتحہ سورہ فاتحہ ساجد اصغر ولد محمد اصغر ایک سورہ فاتحہ ان کا اماں کا کیا نام ہے کنیز کنیز حسنین بنت بابو بنت اکبر حسین قدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا قدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا رزق سب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب اٹھا کے شہ مشرقین سے چھوٹے محب پیٹے کے اکبر حسین سے چھوٹے محب پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پیدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جہاں کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سینہ ادھر لہو ادھر ہوا چشم امام دی سے رواں لہو ادھر ہوا چشم امام دی سے رواں طلب کے جانبے گردوں نگاہ کی شین ارے زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شین زمین ہل گئی ایک سنیے آہ کی شین پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے
मेरू मेरे सईद पिसर और मेरे हंसी मेरे योसो मेरे रशीद पिसर करीब हो कहीं मैदान से है ईद पिसर करीब हो कहीं मैदान से या बईद पदर बाज नहीं वारदात है बेटा खबर नहीं मुझे दिन है रात है बेटा खबर नहीं मुझे दिन है कि रात है बेटा किधर गए मेरे गुल पैराहन अली अकबर मेरे खलीक मेरे कम सुखन अली अकबर और जवान मर्द गरीब और वतन अली अकबर उजाड़ कर गए मेरा चमन अली अकबर उजाड़ कर गए मेरा चमन अली अकबर बुला के घर से यहाँ आशिकिया ने लूट लिया और दुआई है मुझे बला ने लूट लिया दुहाई है के मुझे बला ने लूट लिया पुकारते थे कि शेर फिर पुकार मुझे नहीं बताने के लाचार ना बुकार मुझे और तेरे फिराक में है सुना गवार मुझे सुना दे मैं तेरे सदके फिर एक बार मुझे अरे सुना दे मैं तेरे सदके मैं एक बार मुझे गले लगा लो के सीना हमारा जलता है गले जमू से कोई दाग में अब निकलता है गले जमू से कोई दाग में अब निकलता है उतारी ड्यूली से बानों पिसर मिला के नहीं बताओ मर हमें जख्म जिगर मिला के नहीं अरे सितम के अब्र में मेरा कमर मिला के नहीं अली के लाल वो आली गौहर मिला के नहीं अली के लाल वो आली गौहर मिला के नहीं जता बुलाओ मेरे मन्नतों के पाले को तुम्ही से लूंगी मैं अपने मुराद वाले को तुम्ही से लूंगी मैं अपने मुराद वालों को बदर की मौत
दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, जो बदलता है सबकी तकदीरें वो घराना मेरे हुसैन का है। बेटा साजिद का नाम है गाजी, बेटा साजिद का नाम है गाजी, पंजतन का गुलाम है गाजी, पंजतन का गुलाम है गाजी, दिल से आका कलाम लेता हूँ, बस यही मेरा काम है गाजी। दर्द और गम आदमी की ज़िंदगी के साथ हैं, दर्द और गम आदमी की ज़िंदगी के साथ हैं, तेरे और मेरे ही क्या ये तो सभी के साथ हैं, और छोड़ देते हैं खुदा को दर्द के मारे मगर, छोड़ देते हैं खुदा को दर्द के मारे मगर, शुक्र करते हैं खुदा का जो अली के साथ हैं, शुक्र करते हैं खुदा का जो अली के साथ हैं। बस 3 शेर और सुन लीजिए। मौला अली के चाहने वाले शहीद हैं, मौला अली के चाहने वाले शहीद हैं, असबाब चाहे कुछ भी रहें इंतकाल के, असबाब चाहे कुछ भी रहें इंतकाल के, मौला अली के चाहने वाले शहीद हैं, असबाब चाहे कुछ भी रहें इंतकाल के, और वो रोज़े अली की ज़ियारत किया करें, वो रोज़े अली की ज़ियारत किया करें, आशिक जो हो गए हैं खुदा के जमाल के, आशिक जो हो गए हैं खुदा के जमाल के, और वो आसमां से आए हैं दुनिया के वास्ते, वो आसमां से आए हैं दुनिया के वास्ते, दुनिया में कुछ नहीं है अली को निकाल के। एक सूरह फातिहा साजिद हुसैन मोहम्मद असगर एक सूरह फातिहा और इसाल फरमा दे कनीज़ हसनैन बिनते अकबर हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अली के नाम है तूले रुकू की मुद्दत, अली के नाम है तूले रुकू की मुद्दत, कि तूले सजदा बनामे हुसैन ही जाए। अली के नाम है तूले रुकू की मुद्दत, कि तूले सजदा बनामे हुसैन ही जाए। ये दो अजीज खुदा के वो हैं कि जिनके लिए नमाज अहमद मुरसल भी रोक दी जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला के हवाले से कुछ शेर पढ़ता हूँ मुलाज़िम। ज़ुल्मते शब की चट्टानों पे सवेरा उतरा, ज़ुल्मते शब की चट्टानों पे सवेरा उतरा, जिसने पत्थर के खुदा तोड़े वो बंदा उतरा।
ظلمت شب کی چٹانوں پہ سویرا اترا، جس نے پتھر کے خدا توڑے وہ بندہ اترا، دیکھ کر جس کو اندھیروں نے بھی دم توڑ دیا، دیکھ کر جس کو اندھیروں نے بھی دم توڑ دیا، آج دنیا میں وہی نور کا ٹکڑا اترا، دیکھ کر جس کو اندھیروں نے بھی دم توڑ دیا، آج دنیا میں وہی نور کا ٹکڑا اترا، لے کے اللہ سے اپنے لیے اللہ کا نام، لے کے اللہ سے اپنے لیے اللہ کا نام، دوسرا نور محمد کا یہ ٹکڑا اترا، لے کے اللہ سے اپنے لیے اللہ کا نام، دوسرا نور محمد کا یہ ٹکڑا اترا، دست احمد پہ انہیں پڑھ کے سنانے کے لیے، دست احمد پہ انہیں پڑھ کے سنانے کے لیے سب صحیفوں کی زبان جاننے والا اترا، دست احمد پہ انہیں پڑھ کے سنانے کے لیے سب صحیفوں کی زبان بولنے والا اترا، سب صحیفوں کی سارے سوروں سے یہ کہہ دو کہ زیارت کر لیں، سنیے گا شعر، سارے سوروں سے یہ کہہ دو کہ زیارت کر لیں، آل عمران کے سورے کا سراپا اترا، سب صحیفوں سے یہ کہہ دو کہ زیارت کر لیں، آل عمران کے سوروں کا سراپا اترا، سب صحیفوں سے ساری دنیا کی ضرورت کے لیے ہے کعبہ، ساری دنیا کی ضرورت کے لیے ہے کعبہ، جس کی کعبے کو ضرورت ہے وہ کعبہ اترا، ساری دنیا کی ضرورت کے لیے ہے کعبہ، جس کو کعبے کی ضرورت ہے وہ کعبہ اترا، عرش سے اونچا نظر آنے لگا گھر اس کا، سنیے گا شعر، عرش سے اونچا نظر آنے لگا گھر اس کا، اس کی دہلیز پہ جس وقت ستارہ اترا، عرش سے اونچا نظر آنے لگا سر اس کا، عرش سے اونچا نظر آنے لگا سر اس کا، اس کی دہلیز پر جس وقت ستارہ اترا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جو یہ ایک صاحبان نظر کے زیادہ محظوظ ہوں گے، نظر کرتا ہوں میں، مولا کے خطبے کا ایک پہلا ٹکڑا ہے اور خطبہ شقشقیہ اس کا نام ہے، اس کا پہلا ٹکڑا ہے جس نے یہ شعر دیا ہے، نظر کرتا ہوں کہ عرش سے اونچا نظر آنے لگا گھر اس کا، اس کی دہلیز پہ جس وقت ستارہ اترا، جو زبردستی پہن رکھا تھا کچھ لوگوں نے، پھر پڑھتا ہوں، جو زبردستی پہن رکھا تھا کچھ لوگوں نے، کربلا میں ہی خلافت کا وہ کرتا اترا، جو زبردستی پہن رکھا تھا کچھ لوگوں نے، جو زبردستی پہن رکھا تھا کچھ لوگوں نے، کربلا میں ہی خلافت کا وہ کرتا اترا۔ ملاحظہ فرمائیے، پاؤں قیدی نے جو رکھے سر دربار یزید، پاؤں قیدی نے جو رکھے سر دربار یزید، سرخ رو صبر ہوا ظلم کا چہرہ اترا، پاؤں قیدی نے جو رکھے سر دربار یزید، سرخ رو صبر ہوا ظلم کا چہرہ اترا، رکھ دیے پیاسے نے جس وقت قدم پانی پر، سنیے گا سر، رکھ دیے پیاسے نے جس وقت قدم پانی پر، شام کی فوجوں کا چڑھتا ہوا دریا اترا، رکھ دیے پیاسے نے جس وقت قدم پانی پر، شام کی فوجوں کا چڑھتا ہوا دریا اترا۔ اب سنیے شعر خاص طور سے، طالب دعا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، پھر پڑھتا ہوں، تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، پشت سے نانا کی جس وقت نواسا اترا، تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، پشت سے نانا کی جس وقت نواسا اترا، پشت سے نانا کی جس وقت نواسا اترا، تب کہیں جا کے عبادت کا سفر پورا ہوا، پشت سے نانا کی جس وقت نواسا اترا، صرف اتنی سی خبر سن کے کہ آئے ہیں امام، صرف اتنی سی خبر سن کے کہ آئے ہیں امام، صرف اتنی سی خبر سن کے کہ آئے ہیں امام، خوف سے کتنے ہی لوگوں کا امامہ اترا، صرف اتنی سی خبر سن کے کہ آئے ہیں امام، خوف سے کتنے ہی لوگوں کا امامہ اترا، بھیگ جب علم کے دروازے سے مانگی ہے نذیر، پھر میرے دل پہ یہ پھر بھیگ جب علم کے دروازے پہ مانگی ہے نذیر، پھر میرے دل پہ یہ ایک حرف قصیدہ اترا، پھر میرے دل پہ ہر ایک حرف قصیدہ اترا، بھیگ جب علم کے دروازے پہ مانگی ہے نذیر، پھر میرے دل پہ ہر ایک حرف قصیدہ اترا۔ بہت شکریہ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت عالی جناب
مولانا حسن کمیلی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ان کی آمد کے لیے اور ان کے دعائے طویل کے لیے بآواز بلند ایک صلوات عنایت فرمائیں. فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و اسرائے کربلا. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ساجد اصغر ابن محمد اصغر کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات علماء کرام، شعراء کرام، بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، بلکہ جن آیات کو تلاوت کیا، ان میں خالق کائنات انسان کو مخاطب کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا
کیوں تو دھوکے میں مبتلا ہو گیا، کس فریب نظر میں مبتلا ہو کر تو نے یہ سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا۔ کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا، تو کہاں چلا گیا، اس سفر حیات میں کتنی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، کون سا رب، اب اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ مگر اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک ہماری کہانی ہے جو ہمیں دنیا والوں نے سنائی ہے، ایک ہماری کہانی ہے جو ہمیں ہمارے خالق نے سنائی ہے۔ دنیا والوں نے جو کہانی سنائی اس کی ابتدا ہوتی ہے اس دنیا میں ہماری پہلی سانس لینے سے، اور وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اس دنیا میں آخری سانس لینے پر۔ لہٰذا جو بھی دنیا میں ہماری گفتگو کرتا ہے، ہم پر بات کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی سوانحیں لکھی جاتی ہیں، تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ اس دن، اس وقت، علیکم السلام، فلاں علاقے میں، فلاں گھر میں، فلاں والدین کے یہاں اس گھر کا چشم و چراغ بن کے پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر چلے گئے، یہ ترقیاں حاصل کیں، یہ منصب حاصل کیے، یہ ان کے کنٹریبیوشنس ہیں اس معاشرے کے لیے، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس دن اسپتال میں یا اپنے گھر میں آخری سانس لی۔ کہانی شروع ہوئی اس دنیا میں سانس لینے سے، کہانی ختم ہو گئی اس دنیا میں آخری سانس لینے پر۔ لیکن قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ یہ کہانی جو اہل دنیا تمہیں سنا رہے ہیں یہ مکمل کہانی نہیں ہے، یہ ادھوری کہانی ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ کہ تمہاری حقیقی کہانی یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم کہیں موجود تھے، یہ تمہاری مکمل حیات نہیں ہے، بلکہ تمہاری حیات کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ہے جو تمہیں اس عالم رنگ و بو میں گزارنا ہے۔ یہی پیغام ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔ کس رب سے تو دور چلا گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، اعتدال پہ قائم کیا، تیری نوک پلک کو سنوارا۔ یہ سارے مراحل اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم ہستی میں، اس عالم مادہ میں آنے سے پہلے کے مراحل ہیں کہ تجھے خلق کیا، اعتدال پہ قائم کیا، تیری نوک پلک کو سنوارا، اور پھر اب اس دنیا کی زندگی کا تذکرہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا، جو صورت چاہی تجھے عطا کر دی۔ تیری حقیقی زندگی وہ کہیں اور سے شروع ہوئی، اس دنیا میں کچھ زندگی کا عرصہ گزارنے کے لیے تجھے بھیجا، لہذا کسی کو مرد کا لباس عطا کر دیا، کسی کو عورت کا لباس عطا کر دیا، کسی کو عرب بنا دیا، کسی کو عجم بنا دیا، کسی کو ہند میں پیدا کر دیا، کسی کو ایران میں پیدا کر دیا۔ کہا یہ سب جو الگ الگ شکلیں ہیں یہ تیری مکمل حیات نہیں ہے، بلکہ چلا کہیں۔ اب میں جملے سمیٹ کے اگر بات کو عرض کروں تو قرآن بتا یہ رہا ہے کہ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے، نہ موت کا نام انتہا ہے۔ تیری زندگی ولادت سے پہلے سے جاری ہے اور موت کے بعد تک جاری رہے گی۔ اس دنیا میں یہ قافلہ حیات بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنے جدا ہو جاتے ہیں، پیارے بچھڑ جاتے ہیں، اور اس جدائی کا داغ، اس جدائی کا صدمہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے، مگر یہ قافلہ حیات رکتا نہیں ہے کسی کے لیے۔ باپ زندہ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، جوان موجود ہوتا ہے، ضعیف اس کے سامنے
رخصت ہو جاتا ہے. یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن یہ جدائی حقیقی جدائی نہیں ہے. بہت توجہ فرمائیں. میں پروفیسر کلیم اصغر صاحب تشریف فرمائیں، جانتے ہیں تو یہ باتیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صرف متوجہ کرنا ہے کہ شہید محراب نے ایک بڑا اہم پیغام دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک جدائی یہ ہے کہ کسی کو بیماری جدا کر دے، کہ ایسی بیماری ہو گئی کہ اب دوسروں سے ملنے پر پابندی لگا دی کہ آپ کو آئسولیشن میں رہنا ہے، آپ کو تنہائی میں رہنا ہے. ابھی کورونا کا دور گزرا، آپ نے دیکھا تو کہا کچھ لوگوں میں بیماری جدائی پیدا کرتی ہے. کبھی سفر جدائی پیدا کرتا ہے کہ ایک انسان کو اچھی تعلیم کے لیے، اچھے روزگار کے لیے اپنے وطن سے دور چلا جانا ہے تو یہ سفر جدائی پیدا کر دیتا ہے. کبھی شوہر اور زوجہ میں جدائی ہوتی ہے، طلاق نے جدا کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کسی کو بیماری جدا کرتی ہے، کسی کو سفر جدا کرتا ہے، کسی کو رشتے کا ٹوٹنا جدا کرتا ہے. ناراضگی ہو گئی، بڑے گہرے دوست تھے مگر اب جدائی ہو گئی. کہ اسی طرح جدائی کا ایک راستہ موت ہے کہ موت جدا کر دیتی ہے. لیکن شہید محراب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی جدائی حقیقی جدائی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جدائی کے بعد ملاقات کا امکان ہے. کہ بیماری نے جدا کیا، صحت حاصل ہو گئی، پھر مل گئے. سفر نے جدا کیا، واپس آ گئے، پھر مل گئے. طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، جدائی ختم ہو گئی. کہ اسی طرح موت حقیقتاً جدا کرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ موت یہاں جدا کرے گی مگر محشر کے میدان میں پھر ملاقات ہو جائے گی. کہا پھر حقیقی جدائی کیا ہے؟ کہا حقیقی جدائی یہ ہے کہ جب فیصلے کا دن آئے تب ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، دوسرے کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے. کہا اس جدائی کو حقیقی جدائی کہتے ہیں، ورنہ کوئی جدائی جدائی نہیں ہے. لہٰذا میں مرحوم کے والد کو خطاب کر کے یہ جملہ خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موت جدائی نہیں ہے. انشاءاللہ جو یہاں جدا ہوا وہ جنت میں پھر مل جائے گا. اور یہ اس ارحم الراحمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یقین دلایا. کیا اس کے کرم، کیا احسانات ہیں کہ یاد رکھو جب جنت میں تم ملو گے، باپ بیٹا ملے، بھائی بھائی ملے، اگر تمہارے درجات میں کمی ہوگی، یعنی ایک کا درجہ کمتر ہے، ایک کا درجہ اعلیٰ تر ہے، مگر یہاں دعا کرتے رہے کہ پالنے والے ہمیں وہاں ملا دینا، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ انہیں ملانے کے لیے اعلیٰ درجے والے کو کمتر نہیں کرے گا بلکہ کم درجے والے کو بلند کر کے اپنے عزیز سے ملا دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں میں محمد و آل محمد. لہٰذا یہ جدائی حقیقی جدائی نہیں ہے. یہ اور ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ موت کے بعد اب کچھ نہیں ہے. یہاں اطمینان دلا دیا گیا کہ ہم نے جو رشتہ قائم کیا ہے. میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا اس دنیا کے اندر ایک چیز جو آپ کو بار بار نظر آئے گی وہ ہے توڑ پھوڑ، شکست و ریخت. کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ٹوٹتی رہتی ہے چیز. شورا تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی نذیر باقری صاحب موجود ہیں. یہ خاص طور سے نظر، اہل نظر کے لیے کہ ٹوٹ پھوٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. دیوار بیٹھ گئی، جوتا پھٹ گیا، کپڑا ادھڑ گیا، شیشہ چور چور ہو گیا. یہ آپ دیکھتے ہیں ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں یہ ٹوٹ پھوٹ ہے وہیں پر ہر چند قدم پر آپ کو ایسے افراد نظر آ جائیں گے کہ جو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جوتا پھٹ گیا مگر آپ کو کوئی نہ کوئی نظر آئے گا کہ جو موجود ہے، جس نے اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے ضعیفی گزار دی کہ وہ جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لہذا جوڑنے کے بس دو طریقے ہیں کہ یا تو کچھ لوگ یہ ذمے اپنے لے لیں کہ جہاں بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کپڑا پھٹ گیا ہم موجود ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. یا آپ نے دیکھا کچھ کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے اپنے اشتہارات نکالتی ہیں کہ ہم نے ایک ایسا کیمیکل ایجاد کیا ہے کہ اس کیمیکل سے جو جوڑ لگے گا وہ جوڑ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو یہ موجود رہتا ہے. یہ جو توڑ پھوڑ چلتی رہتی ہے یہ انسانی رشتوں میں بھی ہوتی ہے کہ رشتے ٹوٹ پھوٹ گئے، کہا بھائی بھائی جدا ہو گئے، دوست جدائی ہو گئی. تو یہ ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے.
ٹوٹ پھوٹ چلنا کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر جب معاشرہ اتنی پستی پر آ جائے، اس لیے کہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی مگر ہر چند قدم پر آپ کو ایسے افراد ذمہ دار سنجیدہ بزرگ مل جاتے تھے کہ جنہوں نے اپنے ذمے لیا تھا کہ ہم رشتوں کو بکھرنے نہیں دیں گے، ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے، جہاں کوئی ٹوٹ ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کے جوڑ دیا۔ مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جوڑنے والے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جوڑنے والے ختم ہو گئے بلکہ کچھ لوگوں نے اپنے ذمے لیا کہ اگر جڑ بھی رہے ہوں گے تو ہم جوڑنے نہیں دیں گے۔ لہذا یہ جو جوڑ لگے ہیں، میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ جدائی نہیں ہے، بات وہی چل رہی ہے۔ یہ جو جوڑ ہیں، یہ جو کیمیکل کے ذریعے سے جوڑ لگائے جائیں، یہ بھی جوڑ آپ دیکھیں، ہر جوڑنے والی چیز ہر جگہ کام نہیں آتی۔ لوہے کو آگ جوڑتی ہے، لیکن اسی آگ سے آپ لکڑی کو اگر جوڑنے لگیں اور زیادہ تباہی آ جائے گی۔ تو ہر جوڑنے والی چیز ہر جگہ کام نہیں آتی، مگر جیسے تم جوڑ لگاتے ہو، اب خالق نے پکار کے کہا کہ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں اس دنیا میں خلق کیا، بکھرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے جو جوڑ لگائے ہیں، اگر ان جوڑوں کو تم واقعاً شعور کی نگاہ سے دیکھو تو کبھی بکھر نہیں سکتے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ کہ خاندان کا ادارہ مضبوط رہے اگر ان جوڑوں پہ نظر رکھو جو میں نے لگائے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ کہا میں نے، دیکھو انسانی رشتوں میں قدیم ترین رشتہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ۔ یہ رشتہ جس چیز سے میں نے جوڑا ہے اس کا نام ہے مودت اور رحمت۔ مودت اور رحمت سے یہ رشتہ جڑے گا تو گھر سکون کا مرکز بنے گا، خاندان کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا، بکھرنے نہیں پائے گا۔ کہا پھر یہ رشتہ آگے بڑھا اور اس رشتے کے نتیجے میں دوسرے رشتے وجود میں آئے کہ اب یہ والدین ہیں، اللہ نے ان کو نعمت اولاد عطا کر دی، اولاد ہے والدین ہیں۔ کہ اب ہم نے اولاد اور والدین کے رشتے کو جوڑا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ وہاں ہم نے جوڑ لگایا مودت اور رحمت کا، یہاں ہم نے جوڑ لگایا احسان کا، نیکی کا، خیر کا، کہ ایک دوسرے سے جڑے رہنا، والدین کے حق کو ادا کرتے رہنا۔ بندوں اور رب کا رشتہ وہ جڑے گا بندگی کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے۔ پھر اسی کا تیسرا ڈائمنشن ہے کہ اب بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، کہ یہاں بھی ہم نے جوڑ لگایا۔ اس جوڑ کا نام ہے صلہ رحمی۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ تو کہا حقیقی جدائی موت کی جدائی نہیں ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ تم زندہ رہتے ہوئے ان جو ہم نے جوڑ بند بنائے ان کو تم ڈھیلا کر دو اور خاندان کا یہ ادارہ کمزور پڑ جائے۔ لہٰذا بس اس کو مضبوط رکھتے ہوئے اس معاشرے میں آگے بڑھتے چلے جانا، اور یاد رکھنا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، کیسے اللہ سے دور جاؤ گے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، اعتدال پہ قائم کیا، تیری نوک پلک کو سنوارا، اور پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا، اس عالم رنگ و بو میں بھیج دیا۔ اس عالم رنگ و بو میں کیوں بھیجا؟ پالنے والے، یہ حیات جو تو نے مجھے عطا کی تھی، وہاں سے چلا وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ بار بار اس بات کو بتایا گیا کہ یاد رکھنا جب بھی کوئی اپنا پیارا جدا ہو تو فوراً کہنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس بات کو کہنا فوراً، کیوں؟ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ابتدا کہاں سے، انتہا کہاں ہے، آئے کہاں سے ہو۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے، پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اب سفر آپ کہیں کر رہے ہیں، مثلا ٹرین کا سفر ہے، کوئی اور بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا معلوم نہیں۔ بھائی اس وقت آپ کہاں ہیں؟ کہا خبر نہیں۔ تو مجھے بتائیے ایسے شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی جسے پتہ نہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے،
معلوم نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، خبر نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ انسان دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ عزیزو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جسے 8-10 گھنٹے کے سفر میں یہ پتہ نہ ہو کہ آیا کہاں سے ہے اور جا کہاں رہا ہے، وہ تو دیوانہ ہو جائے، اور جو 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا جائے اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے۔ لہٰذا یاد دلایا گیا کہ بار بار یاد رکھنا، تم آئے بھی وہیں سے ہو، تمہیں پلٹ کے بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر یہ تصور ہر وقت ذہنوں میں رہے کہ پلٹ کے وہاں جانا ہے، دیکھیے ایک عقیدہ قرآن نے دیا کہ تم سب مر جاؤ گے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر سب کا عقیدہ ہے، وہ قرآن کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں کہ ایک دن مر جانا ہے۔ لیکن مومن کے لیے کہا کہ بات یہاں تمام نہیں ہو رہی، بلکہ عقیدہ جو تم کو قائم رکھنا ہے، جو ہر وقت ذہن میں رہنا ہے، وہ کیا کہ ہمیں پلٹ کر ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ عقیدہ اگر انسان کے ہر وقت پیش نظر رہے تو اس کی زندگی بدل جائے، اس کا طریقہ بدل جائے، وہ کوئی اور ہی انسان نظر آنے لگے۔ میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو۔ ایک امیر شہر کا انتقال ہو گیا، اب بڑی شخصیت کا انتقال ہوا تھا تو بڑا مجمع تھا، اس لیے کہ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ جنازوں میں بھی حیثیت دیکھ کے جاتے ہیں، چہرہ دیکھ کے جاتے ہیں۔ وہ ہم اپنے بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے، میرے دادا سناتے تھے کہ بیٹا نواب صاحب کی بلی کا انتقال ہو گیا، تو بڑا مجمع آیا، نواب صاحب کی بلی مر گئی۔ کچھ دن کے بعد نواب صاحب خود مر گئے، تو اب 10-20 افراد، باقی لوگ آتے ہی نہیں۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا بلی مری تھی تو نواب صاحب کو چہرہ دکھانا تھا، لہٰذا وہ آئے جنہیں نواب کی خوشنودی چاہیے تھی، نواب مرے تو وہ آئے جنہیں اللہ کی خوشنودی چاہیے تھی۔ بندوں کی خوشنودی چاہنے والے ہمیشہ زیادہ ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہمیشہ کم ہیں۔ لہذا امیر شہر کا انتقال ہو گیا، بڑا مجمع ہے، لوگ آئے، بھائی اتنا بڑا امیر انتقال ہو گیا۔ اب بالکل سپرد خاک کیے جانے والے تھے کہ ایک شخص آیا پیچھے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا بھائی ذرا رکنا، ذرا ٹھہرنا، ایک مرتبہ ذرا ہمیں دیدار کر لینے دو۔ اب لوگوں نے کہا بھائی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، بیچارے کو بعد میں خبر ہوئی، آئیے آئیے، کفن ہٹا دیا گیا، دیکھ لیجئے۔ اس نے غور سے چہرہ دیکھا اور اس کے بعد کہا بھائی جا رہے ہو؟ بس جاتے جاتے اتنا بتا دو کہ جس جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالت میں کھڑا رکھا، وہ زمین کے کاغذات ساتھ لیے جا رہے ہو یا یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ میں تو مر گیا، مٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری جوانی لٹ گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، مگر میں نے کسی طرح دنیا کی عدالت کا سامنا کر لیا۔ تم بتاؤ اب تم اللہ کی عدالت کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو یہ تصور ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ایک دن تمہیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور تمہیں عادل حقیقی کا سامنا کرنا ہے۔ اگر بندہ ہر وقت یہ پیش نظر رکھے کہ جب اس کے سامنے پہنچوں تو مجرم بن کے نہ پہنچوں، اس کا بندہ بن کے پہنچوں، تو پھر زندگی بدل جائے گی، پھر انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ کہ اسی لیے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، اس عالم رنگ و بو میں کیوں بھیجا؟ جب یہ زندگی عطا کی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جو ہمیشہ رہنے والے جو ملک ہیں، جو مکان ہیں، جو مقامات ہیں، وہ الگ ہیں۔ یہاں تو ہم نے تم کو عارضی طور پر بھیجا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ تو پالنے والے بھیجا کیوں؟ کہ بھیجا اس لیے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دیکھنا تھا اس عالم رنگ و بو میں تمہیں بھیج کر کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ خالق دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم میں، کیا یہ جملہ صحیح ہے میرا؟ اہل علم تشریف فرمائے قبلہ موجود ہیں؟ نہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ تو عالم و علیم ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو دلوں کی کیفیتوں کا جاننے والا ہے، وہ نہیں، اسے تو خبر ہے۔ پھر کیوں بھیجا؟ بھیجا اس لیے کہ اگر وہ اس دنیا میں بھیجے بغیر ہی، وہ تو جانتا ہی ہے، تو پہلے ہی فیصلہ کر دیتا۔ اگر فیصلہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے پروفیسر صاحب تشریف فرمائے،
ایک استاد اپنے تمام شاگردوں کو جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے ان میں کون اول آنے والا ہے، کون آخر رہنے والا ہے، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، لیکن پھر بھی امتحان لیتا ہے۔ بھئی جب جانتا ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ کہا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اسے جاننا ہے، امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اگر امتحان کے بغیر فیصلہ کر دے تو جو سب سے آخر میں رہنے والا ہے وہ سب سے بلند آواز میں کہے گا کہ آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا، آزمایا تو ہے ہی نہیں، تو رب کو نہیں دیکھنا تھا، ہمیں ہی دکھانا تھا کہ تم کس لائق ہو۔ نہ کسی کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت لے جایا جا رہا ہے، نہ کسی کو رسیوں میں باندھ کر جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ تمہیں جنت بھی اپنے قدموں سے چل کے جانا ہے، جہنم بھی اپنے قدموں سے چل کے جانا ہے۔ ہم نے اس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا، اب جو راستہ چاہے اختیار کر لو، جو منزل چاہے اپنے لیے منتخب کر لو، بڑھتے چلے جاؤ۔ مگر حقیقتاً کامیاب کون ہے؟ دھوکہ کس چیز نے کھایا ہے؟ دھوکہ انسان نے جو کھایا، بہت دھوکہ، وہ دو چیزوں سے کھایا ہے۔ ایک تو لفظ عبادت کے مفہوم کو پوری طرح نہ سمجھنے سے، اور ایک لفظ ترقی سے۔ ناکام کون ہو جاتا ہے عام طور پہ؟ جسے کوئی مقصد دیا جائے اور وہ اپنے مقصد سے دور چلا جائے۔ کہ تم کو بھیجا کیوں؟ بھیجا اس لیے کہ یہ دیکھا جا سکے حسن عمل کیا لے کے آؤ گے ہماری بارگاہ میں۔ بہت توجہ فرمائیں گے، حسن عمل کا تقاضا ہے ایکم احسن عملا، حسن عمل کا تقاضا ہے، کثرت عمل کا تقاضا نہیں ہے۔ کثرت عمل کا تقاضا کیوں نہیں ہے؟ کثرت عمل کا تقاضا اس لیے نہیں ہے کہ سب کو مہلت عمل برابر نہیں ملی ہے۔ کسی کو اس دنیا میں 40 سال گزارنے، کسی کو 70 گزارنے ہیں، کسی کو 18 سال میں چلا جانا ہے، کسی کو 90 سال تک زندہ رہنا ہے۔ تو جب مہلت عمل برابر نہیں ہے تو کثرت عمل کا تقاضا کرنا خلاف عدل ہوتا۔ لہذا اس نے کہا ہم کثرت عمل نہیں دیکھ رہے، ہم حسن عمل دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسا عمل لے کے ہماری بارگاہ میں آتے ہو، کوالٹی کیا لے کے آتے ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان 1000 سال کی زندگی گزارے مگر جب عمل کی ترازو میں تولا جائے تو بالکل خالی ہو، اور عین ممکن ہے کہ ایک بچہ 6 مہینے کی زندگی گزار کے جائے مگر اس کی زندگی ہزاروں سال کی زندگی سے افضل ہو جائے، اس لیے کہ یہاں حسن عمل دیکھا جائے۔ کہا ہم حسن عمل دیکھ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان بڑی عبادتیں کرے، بڑے سجدے کرے، بہت عمل ہو اس کے پاس، وہ سمجھ رہا ہو اتنی تلاوتیں ہیں، اتنے قرآن ختم کیے ہیں، اتنے سجدے ہیں، اتنے، لیکن اگر حسن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوالٹی دیکھی جائے، اگر کیفیت عمل دیکھی جائے تو ان میں سے کوئی قابل قبول نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو۔ لہذا کہا کہ حسن عمل ہم تم سے طلب کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ لاکھوں سجدے کرو مگر ان سجدوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ لہذا ہم نے تمہیں بھیجا، دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، تم اپنے لیے خود اپنے راستے کا انتخاب کر رہے ہو، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو راستہ اختیار کرو گے اسی منزل تک۔ یہاں ہم نے تم کو تعارف نعمت کے لیے بھیجا ہے، بس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، تعارف نعمت کے لیے یہاں بھیجا، اپنی نعمتوں کو یہاں تعارف کرایا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیا دل چاہتا ہے تمہارا۔ مثلا صرف 2-3 چیزیں، زیادہ پھیلانے کی بات نہ موقع ہے، نہ دامن وقت بھی تنگ ہے، لہذا بس اتنا کہا دیکھو یہ نعمتیں ہیں جن کا ہم نے تعارف کرایا ہے۔ تمہارے سامنے بہت سارے موسم ہیں، بدلتے رہتے ہیں موسم، ان موسموں میں کون سا موسم ہے جو تمہیں زیادہ پسند ہے؟
ہر ایک کو موسم بہار پسند ہے، بہار کا موسم، لہذا انسان اس موسم بہار کی تلاش میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب بہار رخصت ہونے لگتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اگر حیثیت ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بہار رخصت ہو گئی مگر یہ موسم بہار کی تلاش میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہل اسٹیشن پہ پہنچ گیا، ٹھنڈے مقامات پر، کیا نظارے ہیں، کیا قدرت کی کاریگری ہے، دیکھ رہا ہے اس کو۔ کہ یہ ہم نے موسم کا تعارف کرایا، مگر یاد رکھو تم کتنا ہی اس موسم کا تعاقب کر لو، بہار ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بہار کے بعد خزاں کو آنا ہی آنا ہے۔ بڑی اس سے محبت ہوگی، جا بھی نہیں سکتے، حیثیت تو کم سے کم اتنا کرے گا انسان کہ بڑی بڑی سینریز لا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دی، ہر وقت دیکھ رہا ہے کیا جھرنے ہیں، کیا خوبصورتی ہے۔ کا موسم ہم نے بنائے مگر اس موسم کا تعارف کرایا کہ دیکھو ان موسموں میں سے سب سے اچھا موسم جو تم کو پسند ہے وہ موسم بہار ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کا ایک موسم بہار ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ جیسے تمہیں موسموں میں بہار کا موسم پسند ہے، ویسے ہی جوانی جب آ جاتی ہے بھول جاتا ہے انسان یہ جانے والی ہے۔ لہذا اب نخوت، غرور، تکبر، اکڑ، لہجہ کچھ اور ہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ جوانی باقی رہنے والی نہیں۔ جیسے بہار کا موسم چلا جائے گا ویسے زندگی کی یہ بہار بھی رخصت ہو جائے گی۔ تم لاکھ بالوں کو رنگتے رہو، تم لاکھ دوائیں کھاتے رہو، مگر یہ دانتوں کی چکی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے۔ ایک دن احساس تب ہوگا جب یہ نعمت چھن جائے گی۔ بہت سی نعمتیں جن کا احساس بھی انسان کو ہوتا نہیں، جب چلی جاتی ہے نعمت تب اس کا زوال نعمت کے بعد احساس نعمت ہوتا ہے۔ تو موسموں میں بہار تم کو پسند ہے، زندگی میں اپنی جوانی کا موسم تم کو پسند ہے، پھر جوانی ہو اور صحت نہ ہو تو یہ جوانی بھی کس کام کی؟ لہذا صحت کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے، جانے نہ پائے صحت کسی طرح۔ بڑے بڑے حکمراں گزر گئے، پوری طاقت لگا لی انہوں نے کہ صحت، لیکن نہ صحت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ بہار ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں، ہم نے تو ان کا تعارف کرایا ہے تاکہ تم انہیں دیکھو اور انہیں حاصل کرنے کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب تمہارے اندر شوق پیدا ہو جائے تب سمجھ لینا کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر تم ہمارے اطاعت گزار بن کے رہو گے تو ہم نے اس ملک کے بعد ایک اور ملک رکھا ہے جس کا نام جنت ہے، جہاں ہمیشہ بہار رہنے والی ہے، ہمیشہ جوانی رہنے والی ہے، ہمیشہ صحت رہنے والی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں بہار کو دیکھو تاکہ بہار کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو، یہاں جوانی کو دیکھو تاکہ جوان رہنے کی چاہت تمہارے اندر پیدا ہو، یہاں صحت کو دیکھو تاکہ یہ صحت ہمیشہ برقرار رکھنے کی چاہت پیدا ہو جائے، اور پھر ہم تم کو بتائیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ ملتی ہے۔ یہ تمہارے ہی لیے ہم نے بنائی ہے کہ تم وہاں آؤ، اس بہار کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہو، مگر کب؟ جب ہمارے اطاعت گزار بن کے ہماری بارگاہ میں آؤ گے، جب تمہیں یہ یاد رہے گا کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور اگر یہ یاد رہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں لیکن عملی زندگی میں یہ بات، میں نے کہا نا دو چیزوں سے ہم نے دھوکہ کھایا، ایک عبادت، اس لیے کہ مقصد سے انسان دور چلا جائے۔ کہ یہ کب ملیں گی چیزیں تمہیں؟ کہ اس وقت جب اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں بس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد ہے عبادت۔ لفظ عبادت کی صحیح تشریح ذہنوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اتنے مسلمان ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں
لیکن اگر اس مقصد کو پورا کرنے کے پیمانے پر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے تم کو یہ مقصد، ٹھوکر کہاں کھاتا ہے انسان؟ جیسے ہی لفظ عبادت زبان پہ آیا فوراً کچھ نقوش ذہن میں ابھرے. عبادت یعنی مسجد، محراب، مصلی، تسبیح، سجدگاہ، تلاوت، بس یہیں تک محدود کر دیا عبادت کو، یہیں تک محدود کر دیا عبادت کو. لہذا بس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت کا، عبادت کا مقصد پورا کر تو رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، مقصد پورا ہو تو رہا ہے. یہی سمجھ رہا ہے انسان کہ میں اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ لفظ عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علماء تشریف فرما ہیں، اہل علم موجود ہیں، سب ارباب فہم و دانش مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں. میں صرف اتنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبیوں میں ایک نبی ہیں جناب شعیب علیہ السلام. جناب شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. بہترین گفتگو کرنے والے، بہترین خطاب کرنے والے، بہترین تقریر کرنے والے. جناب شعیب اپنی قوم کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم والو، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ پر ایمان لے آئے. میں مفہوم کو نقل کر رہا ہوں جلدی تاکہ بات پہنچ جائے. تم اللہ پر ایمان لے آئے، مگر اس کے بعد بھی تم، جب میں تمہارے بازاروں میں آتا ہوں تو یہ کیا دیکھتا ہوں؟ ڈنڈی مار رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح تم جو دولت حاصل کرو گے وہ دولت تم کو امیر کر دے گی؟ یاد رکھو، ایسی دولت کا جمع کرنا تمہیں کبھی امیر نہیں کرے گا، چونکہ اس دولت میں کبھی برکت حاصل نہیں ہوگی. اب جو یہ لہجہ سنا تو قرآن کریم نے محفوظ کیا اس پورے منظر کو کہ اب جو یہ بات سنی تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ اے شعیب، تم نے ہم سے کہا ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے، لیکن اب یہ ایمان کو مسجد تک محدود رہنے دو. یعنی اس دور میں جو بھی مسجد ہو، عبادت خانہ کا، اس کو تم اپنی باتوں کو مسجد تک محدود رہنے دو. ہم آئیں گے، حاضر ہوں گے، تمہاری بات پہ عمل کریں گے، لیکن بازار کیسے چلایا جاتا ہے اس کی تمہیں خبر نہیں ہے. بازار ہمیں چلانے دو، مسجد میں تم جیسا کہو گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تصور کل بھی موجود تھا اور یہ تصور آج بھی موجود ہے. زبان سے ہم کہیں یا نہ کہیں، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، میں اس کو بھی بہت پھیلانا نہیں چاہتا، مگر اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت کا مطلب ہے مسجد، عبادت کا مطلب ہے محراب، تو مجھے ایک پیغام دینے دیجئے کہ بھائی اپنے مقصد کو گم نہ ہونے دیجئے گا، مقصد سے دور نہ جائیے گا. اس لیے کہ اگر انسان اپنے مقصد کو کھو دے، جو شے بھی اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے وہ بنانے والے کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی. میں سامنے کی مثال دوں گا تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں اور بچوں تک بات پہنچ جائے. یہ قلم ہے جو جیب کی زینت بنا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے لکھنا. جب تک لکھ رہا ہے جیب کی زینت بننے کے لائق ہے. لکھتے لکھتے رکا تو پہلے آپ 2-4 جھٹکے دیتے ہیں کہ شاید اپنے مقصد پر پلٹ آئے، اور پھر بھی اگر نہ چلے تو ہارڈ سرفیس پہ چلائیں گے، دیوار پہ چلائیں گے، اور آخر میں گاربیج میں ڈال دیں گے کہ اب تو جیب میں رکھنے کے لائق نہیں رہا. بندہ بھی جب بندگی کے دائرے سے نکلنے لگتا ہے تو اللہ آزمائش کے جھٹکے دیتا ہے کہ شاید اپنے مقصد پر پلٹ آئے. کبھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، کبھی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب جھٹکے ہیں کہ پلٹ آؤ اپنے مقصد کی طرف. اور اگر پھر بھی بندہ نہ پلٹے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ وہاں سے آواز آتی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم نے اگر اللہ کو بھلا دیا تو جاؤ، اب اللہ نے تم کو تم ہی سے غافل کر دیا. اب تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے زندگی گزارو.
غفلت میں زندگی گزارو. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ بیٹے کو بار بار سمجھائے کہ میرے لال یہ تو کس راہ پہ چل رہا ہے, یہ کس طرف بڑھ رہا ہے, اور پھر ایک دن ایسا آئے کہ باپ کہے بس میں نے تجھے بہت سمجھایا, تیرے پیچھے میں ہلکان ہو گیا, میری ہڈیاں گودے سے خالی ہو گئیں, میری صحت ختم ہو گئی, میری جوانی چلی گئی, میں نے سب کچھ تجھے سمجھایا مگر تیری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. آج سے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, اب جیسے چاہے ویسے زندگی گزار. نادان بیٹا سمجھ رہا ہے کہ اسے آزادی مل گئی, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کتنی بڑی سزا مل گئی. آج کا معاشرہ بھی یہ سمجھ رہا ہے اس کو آزادی مل گئی, اسے پتہ ہی نہیں کہ خالق کی طرف سے کتنی بڑی سزا مل گئی. جاؤ اب غفلت میں زندگی گزارو. لہٰذا کہا کہ بس مقصد سے جو دور ہو جائے, مقصد جو اپنا گم کر بیٹھے پھر وہ کسی لائق نہیں رہتا. تو مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد ہے عبادت. عبادت ہم نے کیا سمجھا؟ مسجد, محراب. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ بھائی مقصد ہے عبادت, پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. وہ عبادت کا مطلب کیا؟ سجدے, تلاوتیں, تکبیریں. تو بھائی خبردار, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تجارت نہ کیجیے گا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, زراعت نہ کیجیے گا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ملازمت نہ کیجیے گا. اس لیے کہ بھائی پیدا عبادت کے لیے کیا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, سیاست نہ کیجیے گا. اگر میں یہ پیغام آج اس مجلس میں دے کے چلا جاؤں تو آپ پروفیسر کلیم اصغر صاحب سے کہیں گے کہ آئندہ کسی کو لائیے گا, ان کو لے کے نہیں آئیے گا یہاں پہ. یہ کیا بیان کر کے چلے گئے؟ تو بھائی حل کیسے ہو مسئلہ؟ زندگی کی ضرورت ہے کہ تجارت کی جائے, ملازمت کی جائے, سیاست کی جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کی جائے. مسئلہ حل کیسے ہو؟ حل بڑا آسان ہے. کا مقصد ہے زندگی کا عبادت, ضرورت ہے زندگی کی تجارت. تو تجارت کو عبادت بنا کے کرو, ملازمت کو عبادت بنا کے کرو, سیاست کو عبادت بنا کے کرو. اگر سیاست کو عبادت بنا کے کرو گے تو رسول اللہ کی سیاست سامنے آئے گی, علوی سیاست سامنے آئے گی, حسنی سیاست سامنے آئے گی. لہٰذا اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی یہ کہ قرآن یہ نہیں کہتا, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کچھ لمحے اپنی زندگی میں, اپنے 24 گھنٹوں میں اللہ کو یاد کر لو. جملہ کہہ رہا ہوں, کاش محفوظ رہ جائے کہ اللہ کو کچھ دیر یاد کر لینا عبادت نہیں ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولنے کا نام عبادت ہے. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے سیاست کرو گے تو عبادت ہو جائے گی, ملازمت کرو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو سب سے پہلے تو یہاں پلٹنے کی ضرورت ہے. ہم نے تم سے کون سی زندگی مانگی؟ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ہم نے روکا نہیں تم کو دنیا حاصل کرنے سے, اس لیے کہ ہم نے تم سے راہبانہ زندگی نہیں مانگی. میرے جوان کاش بس اس بات کو سمجھ لیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, بہترین بزنس کے اندر کامیابی حاصل کرو, بہترین مکان بناؤ, عالیشان گاڑی رکھو, روکا نہیں. اس لیے کہ ہم راہبانہ زندگی تم سے نہیں چاہتے, ہم زاہدانہ زندگی تم سے چاہتے ہیں. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے کہ اے بندو تم سے راہبانہ زندگی کا تقاضا نہیں کیا گیا, زاہدانہ زندگی کا تقاضا کیا گیا. یعنی کیا؟ یعنی یہ, پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اسلام چاہتا ہے دنیا تمہارے دل سے نکل جائے. ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے, دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے. دنیا کماتا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں لٹاتا جاتا ہے. لہذا کہا
لہذا کہا تم سے زاہدانہ زندگی کا تقاضا کیا گیا ہے کہ بس زاہدانہ زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا میں بڑھتے چلے آنا، تاکہ کامیابی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں پہنچو۔ تمہاری جوانی لگے تو اس کی راہ میں، تمہاری ضعیفی لگے تو اس کی راہ میں۔ وہ اور ہیں کہ جو دنیا کے کاموں سے تم کو کہیں گے کہ بس اب بڑے تھک گئے، اب آپ کی ساری توانائیاں ہم نے نچوڑ لی، اب آپ ریٹائر ہو گئے، اب آپ گھر میں بیٹھیے۔ یہاں اسلام آواز دیتا ہے کہ نہیں، وہ دنیا والے ہیں کہ جو ایک مرحلے پہ آ کے تم سے کہتے ہیں اب تم کسی کام کے نہیں رہے۔ یہاں اگر 80 سال کے بھی ہو تو حبیب ابن مظاہر بن کے آ جاؤ۔ ہم نے آخری سانس تک تم کو پابند کیا ہے، بس ہماری اطاعت کے دائرے میں زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ دوسرا دھوکہ جو ہم نے کھایا وہ لفظ ترقی سے۔ میری باتوں سے گھبرائے تو نہیں آپ؟ وہ لفظ ترقی سے کھایا۔ لفظ ترقی سے کیسے دھوکہ کھایا؟ ہم نے ترقی سمجھ لیا بڑھنے کو، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بہترین سڑکیں، اونچی عمارتیں، عالیشان سہولتیں، اسپتال بہترین ہے، روشنی دیکھیے کتنی زیادہ ہے، کیا کہنے، رات میں بھی دن جیسا سما ہے۔ رات کو دن جیسا سما پیدا کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، رات کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ دن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو جائے رات میں بستر پہ آ جاؤ، تاکہ دست قدرت تم کو ریپیئر کر کے پھر اگلے دن کے لیے تیار کر دے۔ صبح سورج کے رخ نکالنے سے پہلے تم چادر الٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کا شکر ادا کر کے اب عملی زندگی میں آؤ، کماؤ دنیا، حاصل کرو جتنی کرنی، بڑھو آگے۔ مگر ہم نے الٹ دیا۔ تو ترقی ہم نے سمجھ لیا بڑھنے کو، بڑھ رہے ہیں یعنی ترقی ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر بڑھنا ترقی نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں پھر ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بچہ ہے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ہر ہفتے ہر مہینے اس کا ایک گروہ چارٹ تیار ہو رہا ہے۔ 3 ہفتے گزر گئے تو اب وزن اتنا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہو جانی چاہیے، ہاں بھائی بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے، اب ہائٹ اتنا بڑھنا چاہیے، وزن۔ آپ گروتھ چارٹ کے مطابق دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ بچہ صحیح بڑھ رہا ہے، یہ بڑھنا ترقی ہے۔ لیکن اگر یہ بچہ اس طرح بڑھنے لگے کہ باقی جسم تو اپنی جگہ رکا ہوا ہے، صرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں، باقی جسم بڑھ نہیں رہا، صرف سر بڑھ رہا ہے، تو کیا یہ بڑھنا بھی ترقی کہلائے گا؟ دیکھیے بڑھ تو یہ بھی رہا ہے، مگر یہ بڑھنا ترقی نہیں ہے، بیماری ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جہاں ہم نے آ کے ٹھوکر کھائی، جہاں ہم نے آ کے دھوکہ کھایا، ہم نے اپنے آپ کو صرف جسم سمجھ لیا، لہذا جتنی جسم کی سہولتیں بڑھ رہی ہیں اتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ عزیزو، بڑھنا ترقی نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ بڑھنا ترقی ہے، صحیح تناسب میں بڑھنا ترقی ہے۔ تم صرف جسم نہیں ہو، جسم کے ساتھ روح بھی ہو۔ اگر جسم اور روح ساتھ ساتھ بڑھے تو ترقی کہلائے گی، اگر صرف جسم بڑھتا رہے اور روح کمزور ہوتی رہے تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ بیمار معاشرہ، غمزدہ معاشرہ، دم توڑتا ہوا معاشرہ جو آج آپ کے سامنے ہے، یہ کیوں آپ کو آج نظر آ رہا ہے؟ اتنی شہرت مل گئی، اتنی دولت مل گئی، اتنا اقتدار میں حصہ مل گیا، مگر سب کچھ حاصل ہونے کے بعد اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی، مگر جب سب حاصل کر لیا تو ڈرگس میں زندگی ڈوب گئی، شراب کے غلام بن گئے، تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں، خودکشی کے ذریعے سے خاتمہ کر رہے ہیں زندگی کا۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ آپ جن ملکوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے ملک سے سب سے زیادہ ڈپریشن کم کرنے والی دوائیں انہی ملکوں میں جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھ بہت گئے، لیکن ہر ایک تنہائی کا شکار ہے، ہر ایک ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کیوں ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے جبکہ سب کچھ حاصل ہو گیا؟ اس لیے کہ نہ کوئی خاندانی نظام بچا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ بیٹا جوان ہوا، باپ کہتا ہے نکلو میرے گھر سے، اب مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔
اور پھر جب یہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا مجھے پلٹ کے نہیں دیکھتا. جب تم نے اس کا حق ادا ہی نہیں کیا تو اب اس سے اپنے حق کی ادائیگی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ نتیجہ کیا ہے؟ خاندان بکھرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں سب. آپ دیکھ لیں جا کے. ویسے ہی ایک جگہ ایک ملک کا واقعہ, میں میزبان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کہیں میری ایک بزنس میٹنگ ہے, وہیں پہ لنچ بھی ہے, تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آپ یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ چلے گئے ہم. بات ہو رہی تھی بیٹھے ہوئے سب. جب ان کی میٹنگ ختم ہو گئی تو وہ گورا تھا جو سامنے موجود تھا. بات کرتے کرتے ایسی ہی کچھ گفتگو نکل آئی, اس میں وہ اپنی بات بتانے لگا, اور پھر نہ جانے کیسے یہ بات آئی کہ ہم نے کہا ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے کہ 45 سال تک ایک ہی شوہر اور زوجہ. تو وہ اچھل گیا اپنی جگہ سے, کہنے لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شوہر اور زوجہ 40-45 سال ایک ساتھ گزار لیں, وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہیں؟ میں کہا بھئی آخری سانس تک رہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کوئی 8ویں عجوبے سے کم بات نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کا معاشرہ ختم ہو چکا ہے, تباہی ہو چکی. کیوں یہ تباہی آئی؟ اس لیے کہ آگے تو بڑھے مگر اعتدال کے ساتھ آگے نہیں بڑھے, صحیح تناسب میں آگے نہیں بڑھے. یہی قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو, دنیا حاصل کرو, مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری کل زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, تمہیں پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر یہ یاد رہے گا. ایک شخص نکلا ہے اپنے گھر سے گھوڑا لینے کے لیے, چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. گھوڑا لینے کے لیے نکلا, اللہم صلی علی محمد. بس گفتگو تمام ہوئی, گھوڑا لینے کے لیے گیا. دیکھا اس نے بہت سارے بازار موجود ہے, اس میں گھوڑے, ایک گھوڑا اس نے دیکھا, بھائی اس کی کیا قیمت؟ اب شاید اس نے کہا کہ 400 درہم میں یہ گھوڑا دیتا ہوں. تو اس نے غور سے گھوڑے کو دیکھا, بیچنے والے کو دیکھا, اس کے بعد کہا 600 درہم لیتے ہو؟ تو اس نے چونک کے کہا کہ بھائی میں نے 400 درہم بتائے ہیں. کہا مجھے معلوم ہے تم نے 400 بتائے, مگر تمہیں اس گھوڑے کی کیا صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا کہ مجھے صحیح قیمت کا اندازہ ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ اصل میں یہ گھوڑا 600 درہم کا ہی ہے, لیکن آج تیسرا ہفتہ ہو گیا اس کو بازار میں لاتے ہوئے, اس کی اصل قیمت مجھے نہیں مل پا رہی. اگر آج بھی قیمت نہ ملی, اگر آج بھی یہ گھوڑا نہ بکا تو میرے گھر میں آج تیسرے دن بھی فاقہ ہو جائے گا. لہذا مجبور ہوں کہ اس گھوڑے کو بیچوں, لہذا مجبوری میں اس کو 400 درہم میں بیچ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں 400 میں نہیں, جو اس کی اصل قیمت ہے میں 600 درہم میں ہی اس کو لوں گا. چونک گیا یہ. کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شاگرد ہوں. میں امام کا شاگرد ہوں, اور رسول اللہ کی جو تعلیمات امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں, میں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں. اور پھر ایک عجب جملہ کہا کہ میں تمہیں یہ قیمت اس لیے دوں گا کہ میں اپنے گھر سے گھوڑا خریدنے نکلا ہوں, کسی کی مجبوری خریدنے نہیں نکلا ہوں. مجبوری خریدنے کے لیے نہیں نکلا ہوں. آپ ذرا غور کریں, 600 کی چیز 400 میں لے کر آ تو جاتا, مگر اس سے جو روح پہ زخم پہنچتے, اس سے جو انسان کی حقیقت اخلاقی شخصیت پامال ہوتی, کیا اس کا کوئی مداوا ہو سکتا تھا؟ یہاں آج ہم ہیں جو اس بات کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ بہت دن سے میری نظر تھی کہ یہ مکان میں خریدوں گا, اور میں نے حالات ایسے بنا دیے اور میں نے جال ایسا بچھا دیا کہ اب مارکیٹ ویلیو سے بھی کم میں مجبوراً مجھے دے کر جانا پڑا. آپ نے اس کا مکان نہیں خریدا, اس کی مجبوری خریدی ہے.
मजबूरी खरीदी है। लिहाजा ये है इस्लाम और ये है इस दीन का हुस्न का। इस दीन के इस हुस्न को अगर तुम अपनी अमली ज़िंदगी में ले आओ तो कौन सी कौम है जो तुमसे नफरत कर सकती है, कौन से लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। अजीज़ों, दूसरों को इल्ज़ाम देना बहुत आसान है, मगर अपना मुहासबा करना, अपना जायज़ा लेना कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ रहा है, मसाइब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अकबर कहते हैं कि मैं रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रब की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहता हूँ कि महबूब ज़रा देख तो सही हम कौन हैं। हम तेरे नबी की उम्मत हैं, हम तेरे नबी के कलमा गो हैं। हमारी हालत देख के क्या है, हर तरफ से हमको सताया जा रहा है, हर तरफ से हमको पामाल किया जा रहा है। ऐ मेरे महबूब देख। तो अकबर कहते हैं कि जब मेरी ये इल्तिजा, जब मेरी ये मुनाजात रब की बारगाह में पहुंची तो जवाब क्या आया कि जब मैं कहता हूं कि ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूं कि ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म आता है कि अपना नामे आमाल देख, अपना नामे आमाल देख। पहले अपने गरेबान में झांक, पहले खुद देख कि क्या तूने हमारा हक अदा किया। इतनी नेमतें लेकर सरकशी करने वाले, हमने क्या तुझको नहीं अता किया। आसमानी किताब में से सबसे आला किताब कुरान तुझको अता की, नबियों में सबसे आला नबी सैयदुल अंबिया वो तुझको अता किया, उम्मतों में सबसे बेहतरीन टाइटल खैर उमम का कुंतुम खैर उम्मतिन वो तुझको अता किया। सब कुछ तुझको अता किया। अहले बैत जैसी हस्तियां तुझे अता की, मगर अपनी तारीख पे नजर डाल, अपने किरदार को देख के तूने क्या किया। हमने ऐसा नबी अता किया जिसने पत्थर खा के, कांटों पर चल के, वतन छोड़ के, जख्मों पे जख्म बर्दाश्त करके, ताइफ के सफ़र में लहू लुहान होके, जंगों पे जंगे बर्दाश्त करके, ऊंट की ओझड़ियाँ सजदे के अंदर बर्दाश्त करके, खुद कह रहे हैं जितना मुझे अजियत दी गई, जितना मुझे सताया गया, किसी और नबी को उतना सताया नहीं गया। मगर इस सब के बाद भी दीन तुझ तक पहुँचाया, सब बर्दाश्त करके अल्लाह के अहकाम, अल्लाह का कानून तक तुझ तक पहुँचाया। तूने कितना उस पर अमल किया। आज कहीं तौहीन रिसालत होती है तो बड़ी बड़ी आवाज़ें बुलंद करता है, तौहीन रिसालत हो गई, मगर ज़रा अपने ऊपर भी तो देख। अपने ऊपर तौहीन रिसालत खाके बना रहे हैं, का खाके बनाए जा रहे हैं, नबी के खाके। एक जुमला कहूँ अजीज़ों, कोई उसके तौहीन आमेज खाके क्या बनाएगा जिसका अल्लाह ने साया भी नहीं बनाया। वो तौहीन रिसालत करने वाले क्या तौहीन रिसालत करेंगे। मुझे सच बताइए, असल तौहीन रिसालत खाके बनाना है या असल तौहीन रिसालत ये है कि कलमा उसका पढ़ो और रास्ते पे अबू लहब के चलो। कलमा उसका पढ़ो और उसकी तालीमात को भुला दो। उसका कलमा पढ़ के उसके नवासे को ज़िबा कर दो और फिर अल्लाह से रहम व करम की उम्मीद रखो। आसान मरहला नहीं है। तो ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी इसलिए कि इस दुनिया ने तुम्हें रब से दूर कर दिया, दूर चले गए। वापस पलट आओ, वादा इलाही है, तुम वापस आ जाओ, हम भी वापस आ जाएंगे। तुम खड़े हो जाओ, हमारी नुसरत भी पलट आएगी। मगर कब? पहले तुम वापस आओ, पहले तुम पलटो। एक कुरान के दो अल्फाज हैं, एक आयत है, हर एक को चाहिए अपने घर में लगाए ताकि हर वक्त सामने रहे। कुरान पूछ रहा है, ऐना तज़हबून फ़अैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। चार दोस्त निकले कॉलेज के गेट से बढ़ते हुए, कह कहे बुलंद हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कह रहे वो पीछे मुड़ना था, मोड़ तो वहीं रह गया। वो कहा भाई तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो, भुलवा देते हो रास्ता। उन्होंने कहा तुमने ऐसा किया, तुमने, अच्छा चलो झगड़ा छोड़ो, आओ वापस पलटें। कहां आ गए ये छोड़ दो, वापस पलटें। कुरान भी कह रहा है, ऐना तज़हबून, कहां जा रहे हो मेरे बंदो, कहां जा रहे हो। चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ वापस पलट आओ।
वापस आ जाओ, मेरी तरफ पलट आओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ, फिर देखो मेरी कैसी नुसरत आती है, फिर देखो कौन तुम्हारा बाल बीबी का करता है। मगर आसान नहीं है। कैसे वापस पलटोगे? वापस पलटने का बस एक रास्ता है कि अपने जहनों में वो तसव्वुर पैदा कर लो कि तुम्हें वापस पलटाने के लिए अल्लाह का एक बंदा है जो बिखरी हुई लाशों के दरमियान खड़ा है, सर से पैर तक जख्मों से चूर हैं, जख्मों के मुंह खुल चुके हैं, लहू उबल रहा है, एक एक जख्म पे कई कई जख्म हैं, लाशें बिखरी हुई हैं। हाथों को उठाए रब की बारगाह में बंदों को बंदगी का रास्ता दिखाने के लिए रसूल का नवासा खड़ा है, और बकौल मीर अनीस बिखरी हुई लाशों के दरमियान खड़े थे, हाथों को उठाए हुए थे और क्या कह रहे थे कि तूने दौलत जो थी मुझ खाक नशी को सौंपी, वो अमानत तेरे बंदे ने जमी को सौंपी। ऐ पालने वाले, ये मेरा कुल सरमाया है जो बिखरा हुआ है, ये मेरा अकबर है जो सीने पे बर्छी खाए सो रहा है, ये मेरा कासिम है जिसकी लाश के टुकड़े अभी चादर में समेटे हैं, ये मेरे भांजे हैं जिनकी मैयतें उठाई हैं, ये मेरा बराबर का भाई है जो बाजू कटाए सो रहा है। ए मेरे महबूद, ये मेरा 6 महीने वाला है जिसे अभी कुछ देर पहले सुपुर्द खाक करके अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। कैसे आ रहा हूँ? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तूने दौलत जो थी मुझ खाक नशी को सौंपी, वो अमानत तेरे बंदे ने जमी को सौंपी, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर मैंने क्या तेरा हक अदा कर दिया? नहीं नहीं, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन। मेरा अकबर बड़ा कीमती था, मगर जो तेरा हक है क्या वो हक बंदा अदा कर सकता है? आज़ादारो, एक जवान की मजलिस चहलुम है, अल्लाह पसमानगान को सब्र अता करे, मरहूम के बच्चों को परवान चढ़ाए, आसान मरहला नहीं है, मगर जरा इस मसाइब के अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़िएगा। सब कुछ कुर्बान करके अब बारगाह, अब कहाँ आए? बहन की खिदमत में आए। अच्छा बहन खुदा हाफिज, अच्छा बहन अलविदा, ये बहन अब मैदान महशर में मुलाकात होगी, अच्छा ज़ैनब मुस्कुरा के रुखसत कर दो। बस एक बात बहन ने कही, अजीब बात, कहते हैं रिवायत के फ़िक्रे ये हैं कि कुछ देर तक खेमे में सन्नाटा था, न ज़ैनब कुछ कहती थी न हुसैन कुछ कहते थे, फिर पहली आवाज़ ज़ैनब की, पहली आवाज़ हुसैन की आई। जानते हैं क्या कहा? ए बहन मुझे भूल न जाना, ज़ैनब नमाज़े शब की दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते भी याद खुदा, जाते जाते भी नमाज का पैगाम। और उसके बाद बहन को लिए हुए बेटे की खिदमत में आए। हाँ, दुनिया का दस्तूर यही है कि बाप बेटे को वसीयतें करता है, वसीयतें करता है। एक मर्तबा आके कहा मेरे लाल, शाना हिलाया, बेदार हुए सैयद सज्जाद, ये मेरे लाल खुदा हाफिज, ये बाबा भाई अकबर क्या हुए, चचा अब्बास क्या हुए? का बेटा अब या तुम जिंदा हो या हम जिंदा हैं। अच्छा मेरे लाल खुदा हाफिज। और फिर कुछ वसीयतें की, वसीयतें भी वक्त नहीं बचा, मीर अनीस के लफ्जों में सुन लीजिए क्या वसीयतें की। एक मर्तबा का बस एक वसीयत है तुम्हें ऐ मेरे जानी, करना ना फरामोश मेरी तृष्णा दहानी, करना न फरामोश मेरी तृष्णा दहानी। 36 पहर हो गए पाया नहीं पानी, पानी दे मेरे बाद जो ये जुल्म के बानी। जब तुम्हें पानी मिले तो क्या करना बेटा? पानी जो मेरे बाद जो ये जुल्म के बानी, तो क्या करना? तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, थोड़ा सा सकीना को पिला दीजिए। ए मेरे लाल, जब कैद से छुट के मदीने जाना, हमारे शियों को सलाम कहना और कहना तकाज़ा मोहब्बत ये है, जब कभी ठंडा पानी पियो मेरी प्यास को याद करना, और जब किसी की पर्दे
ایسی کی موت کی خبر سنو، غربت میں میری موت کو یاد کر لینا۔ عزادارو، بس آخری فکرے، مرحوم جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر بڑے دھوم سے جنازہ اٹھا ہوگا، سب نے آ کے باپ کو سہارا دیا ہوگا، پرسہ پیش کیا ہوگا، مگر ہائے سید سجاد جو ساری زندگی یہی یاد کر کے روتے رہے، جب کبھی کٹے ہوئے گوشت پر نظر پڑی، ایک مرتبہ سوال کیا، بھائی یہ بتا دے ذبح کرنے سے پہلے تو نے جانور کو پانی دکھا لیا تھا؟ کہا آقا جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ پھیر لے ہم خنجر نہیں چلاتے۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح ہوتا، مگر ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ کہا آقا دوسرا اصول یہ ہے ہم جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ بھائی امام خاک پر بیٹھ گئے، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ ہو، مگر ہائے میرا بابا 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی، بھائی کے سینے پر شمر سوار تھا، سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا، وہ شمر جالسون اللہ صدرے، اور زینب کبھی دائیں طرف گرتی کبھی بائیں طرف گرتی، کبھی کربلا کا رخ کر کے کہتی، کبھی دریا کا رخ کر کے کہتی عباس، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا میری اماں کی کمائی لٹ رہی ہے، میرا بھائی پردیس میں ذبح ہو، اے نانا اپنی قبر سے آ جائے، اپنے نواسے کا حال۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہے جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں ظلم پنپ رہا ہے، اگر ظالم ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نابود فرما دیں۔ معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً مرحوم ساجد اصغر جنت نصیب فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان رات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ساجد ابن محمد اصغر کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مستقیم صراط الذین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس ونیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अंदर रख देना, बाकी अंदर रख देना। أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نظر پنجتن پاک مارے امام چہر معصومین شہداء کربلا اسیران کربلا. ساجد اصغر ابن محمد اسلم. کنیز حسنین بنت اکبر حسین. اس کے اندر جو ہوتا نکال کے لاؤ. اندر رکھ دیا. ہاں وہ اندر رکھ دیا. اور یہ بھی کیا؟ یہ بھی